حضرت سلیمان بن داؤد کی صحبت پرندے اختیار کرتے تھے۔ تمام پرندوں نے آپ کے سامنے اپنی صفات بیان کی۔ ہدہد نے عرض کی کہ مجھ میں یہ خوبی ہے کہ میں اڑتے وقت زمین پر موجود پانی کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان بن داؤد نے حضور سے فرمایا کہ میرے لشکر کے ساتھ رہ کر پانی کا کھوج لگایا کرو۔ کوے نے حسرت سے کہا، ہدہد سے پوچھا جائے کہ اس کو شکاری کا جال پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ سن کر کوے نے عرض کی، یہاں پر قضاء و قدر یعنی حکم الہی کا معاملہ ہے۔ جب قضاء آ جائے تو کسی کی کچھ نہیں چلتی، جب آخری وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیسے کام کرے۔ حضرت سلیمان بن داؤد کا جب آخری وقت آیا تو موت کے فرشتے نے مہلت نہ دی۔ آپ عصا کے سہارے کھڑے رہے جہاں تک کہ اس لکڑی کو دیمک کھا گئی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے جو دیوار شہر کے اندر 2 یتیم بچوں کے لیے تعمیر کروائی تھی، اس کے نیچے سونے کی تختی پر تحریر تھا کہ اس شخص پر تعجب ہے جس کو موت کا یقین ہے، پھر بھی وہ کیسے خوش رہتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ پر شداد نے پوچھا کہ اگر میں اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ مجھے کیا دے گا؟ حضرت ہود نے فرمایا، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ شداد نے جنت کے اوصاف سن کر اس جیسی جنت بنانے کی کوشش کی، مگر جب اپنے لشکر کے ہمراہ اپنی بنائی جنت سے ایک منزل دور تھا تو اچانک ایک ہرن جس کے سینگ سونے کے اور پاؤں چاندی کے تھے وہاں نمودار ہوا۔ شداد اس کے تعاقب میں اپنے گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کبھی تمہیں روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا؟ اس نے عرض کی، یا اللہ 2 دفعہ ترس آیا۔ ایک بار جب کشتی بوجہ طوفان سمندر میں ٹوٹی تو ایک نوزائیدہ بچہ اپنی ماں کے ہمراہ تختہ پر سوار تھا، تو حکم ربی سے جب میں نے اس بچے کی ماں کی روح قبض کی تو مجھے اس بچے پر بہت ترس آیا۔ اور دوسری مرتبہ شداد کے تعمیر جنت کے بعد اس کی روح قبض کرتے ہوئے بہت ترس آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں دونوں مرتبہ ایک شخص شداد پر ہی ترس آیا۔ آج سے تقریباً 4500 سال قبل مشہور حکیم جیلینوس نے جلاب یعنی پیچش و دست کا علاج اپنے دور کے نامور افراد کا کیا، مگر خود اس مرض میں مبتلا ہوا۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ خود موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں، آخر آپ خود اپنا علاج کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ سن کر حکیم جیلینوس نے کہا، یہاں پر قضاء و قدر کا معاملہ ہے، اللہ کی رضا کے سامنے انسان بے بس ہے۔ میٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ کوئی بھول گیا مقصد آوندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتنے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ موت کی حقیقت کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جنگل میں ایک آدمی کے پیچھے شیر لگ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا ایک درخت پر سوار ہوا جس کے نیچے کنواں تھا اور ساتھ ہی اژدہا تھا۔ 2 سیاہ اور سفید چوہے اس درخت کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ اس درخت پر شہد کا چھتا ہے۔ آدمی شیر، اژدہا اور چوہوں سے بے نیاز ہو کر شہد کھانا شروع کر دیتا ہے۔ سفید اور سیاہ چوہے دراصل دن و رات ہیں۔ شہد لذت دنیا ہے، شیر موت ہے اور کنواں اس آدمی کی قبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے درازی عمر کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے ابراہیم، آپ کی عمر کتنی کر دوں؟ بی بی سارہ سلام اللہ علیہ سے پوچھیں۔ بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی عمر طلب کریں جب تک کہ آپ خود موت کی خواہش نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا منظور ہوئی۔ بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم کو مشورہ دیا کہ دعا کی قبولیت کے شکر کے طور پر دعوت عام کا اہتمام کریں۔ جب دعوت میں ایک نہایت ضعیف نابینا بوڑھے شخص کو پکڑ کر لایا گیا، جب اس نے کھانا شروع کیا تو باوجہ کمزوری لقمہ چہرے کے بائیں دائیں اور کبھی پیشانی سے ٹکراتا۔ یہ دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، میرا جو وقت مقرر موت ہے وہی عطا فرما۔ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 195 برس تھی۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منہ سے روح نکالنے کا بتایا تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس منہ سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ جب اس نے ہاتھ سے روح نکالنے کا بتایا تو آپ نے جواب دیا کہ اس سے میں توریت اٹھاتا ہوں۔ جب اس نے پاؤں سے روح نکالنے کا کہا تو آپ نے کہا کہ میں اسے طور سینا جاتا ہوں۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات
ایک گورگن سے ہوئی۔ وہ گورگن دراصل ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ قبر میں لیٹ کر قبر تو چیک کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام قبر میں لیٹے تو آپ نے جنت کے نظارے کیے اور قبر سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح ملک الموت نے قبض کی۔